چیز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مشکل تو تھا، لیکن جو نظر آ رہا تھا پچھلے 2 میچوں سے اس سے کہ یہ تھوڑا سا وہ بن گیا تھا کہ یہ یہاں پہ چیز ہو سکتا ہے. تو جو ڈفرنس تھا وہ شاید وہ 40 رنز تھے، جو 242 کا جو فگر تھا. تو ہماری پہلے کوشش تھی کہ اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے اور 10 رن کی ایوریج پہ لائیں. تو وہ ہم کوشش کرتے رہے اور جتنا قریب چلا گیا اس سے ہمارے کیونکہ جب آپ 242 دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر شاید آپ کے اوپر پریشر آتا ہے، لیکن اگر آپ 13 رن یا 12 رن پر اوور دیکھیں تو وہ زیادہ آسانی سے آپ چیز کر سکتے ہیں. کوچنگ بھی کرتے ہیں. 2 میچوں میں پشاور زلمی کے بولرز نے ڈیفینڈ نہیں کر سکے. 240 کا ٹوٹل. یہ سب بچے سارے بولرز بہت سے ایسے ہیں جو آپ کے انڈر میں بھی کھیلے ہیں. کتنا بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہے ان فاسٹ بولرز کی؟ دیکھیں جس طرح کی کنڈیشنز ہیں، وکٹ بہت ہی زیادہ بیٹنگ ہے اور شاید باؤنڈری بھی جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، اتنی لمبی نہیں ہے. تو بالرز کے لیے بہت کم ہے گنجائش، مطلب غلطی کی گنجائش بہت کم ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بہت ایکوریٹ ہونا پڑے گا، یا آپ ایک ایسے پلان پہ جائیں گے کہ کم از کم کچھ ایریاز کو آپ اپنے بال سے اور کچھ ایریاز کو اپنی فیلڈ سے پروٹیکٹ کریں. تو آپ کا پلان بڑا یعنی اسپیسیفک ہونا چاہیے اور اس کی ایگزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تو آپ اپنے پلان پر ٹھیک کریں، کیونکہ یہاں اگر آپ کسی بیٹسمین کو آپشن دیں گے کہ وہ چاروں طرف کھیل سکے، یعنی ایسی بال آپ کرائیں گے اگر کہ وہ آف سٹمپ پہ بھی کھیل سکے اور لیگ سٹمپ پہ بھی کھیل سکے اور سامنے بھی، تو پھر بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. آپ نے وہی کنڈیشنز کی بات کی، تو ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہوگا بالرز کی طرح. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن زیادہ پھر یک طرفہ کر دیتی ہے اور بیٹ اور بال کا کنٹیسٹ نہیں رہتا پھر؟ جی بالکل. دیکھیں T20 کرکٹ میں یہ کراؤڈ کے لیے اور آڈینس کے لیے تو بہت ہی زبردست میچ ہے کہ جی 240 آپ کر رہے ہیں اور پھر 240 چیز بھی ہو رہا ہے. جو بالر ہے اس کے لیے تو بالکل یہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور بیٹنگ فرینڈلی ہے. تو بہرحال T20 میں تھوڑا بہت جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، سپورٹ ہونی چاہیے دونوں کو. آپ کا جو احسان اللہ بالر ہے، وکٹ ٹیکر بالر، بہت اچھی کارکردگی رہی ہے پورے ٹورنامنٹ میں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پچھلے میچ میں اس نے 1 وکٹ لی اور آج وہ وکٹ نہیں لے سکتا، کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو پچھلا جواب تھا وہ بھی اسی میں یہ ساتھ شامل ہے کہ بالرز کے لیے بہت کم ہے یہاں پر. یعنی کنڈیشن ایسی ہیں کہ جس کے اندر بال بہت اچھی طرح سے بیٹ پہ آ رہا ہے اور کنڈیشنز بہت بیٹنگ فرینڈلی ہیں. تو آپ جتنے مرضی تیز ہوں لیکن آپ کو پھر بال جو ہے وہ صحیح جگہ پر پھینکنی پڑتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس نے بالنگ آج بھی بہت اچھی کی ہے، یعنی اس طرح سے اس کو شاٹس نہیں لگیں جس طرح کے دوسرے بالرز کو لگی ہیں. تو وکٹ تو آپ بالر کے ہاتھ میں وکٹ لینا نہیں ہے، بالر کے ہاتھ میں اچھی جگہ پہ بال کرنا ہے. تو اگر ہم اس کی اوور آل بالنگ دیکھیں تو اس نے بالنگ بری نہیں کی ہے. السلام علیکم. جی عبد الرحمن بھائی، اس وقت 2 طرح کے ریئیکشنز آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پچز جو ہیں وہ بالرز کے لیے تھوڑا سا ناانصافی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی T20 کرکٹ میں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، اور اس طرح کے اگر سکور بڑے بن رہے ہیں تو یہ لیگ کے لیے اچھا ہے، مارکیٹنگ کے لیے اچھا ہے. آپ کا اس بارے میں پرسنلی کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں، اگر یہ صرف ایک گراؤنڈ میں میچ ہو رہے تھے تو میں کہتا کہ اس کو صرف ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ملتان میں کھیل کے آ رہے ہیں، کراچی میں کھیل کے آ رہے ہیں، لاہور میں کھیل کے آ رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ فلیور ہے. ایک پنڈی میں ایک طرح سے آپ کو اس طرح کی کنڈیشن ملی، تو ٹیموں کا جو بیلنس ہے یا ٹیموں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی اس سے نظر آ رہی ہے. کسی جگہ پر آپ بیٹنگ فرینڈلی پچ پہ کھیل رہے ہیں، کسی جگہ پہ آپ بالنگ فرینڈلی پچ پہ کھیل رہے ہیں. تو ہم پاکستان کے ڈفرینٹ جو گراؤنڈز ہیں اس میں کھیل رہے ہیں، ڈفرینٹ پچز ہیں. تو میرے خیال میں کسی ایک گراؤنڈ میں ہونا یہ اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر صرف یہ ٹورنامنٹ ایک ہی جگہ پر ہو اور صرف اسی طرح سے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تھوڑی سی بالنگ کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ. لیکن 3 اور مختلف گراؤنڈز پہ ہوا ہے، کراچی میں، ملتان میں، وہاں اچھے میچز ہوئے ہیں، بالرز کو سپورٹ ملی ہے وہاں پہ. ایک پہاڑ جتنا ٹوٹل تھا، اور جب آپ نے اس کو چیز کرنے کے لیے پلان بنایا ہوگا تو آپ کی جو اوپننگ جوڑی ہے اس پر کافی آپ نے ریلائی کیا ہوگا. جب وہ دونوں جلدی آؤٹ ہو گئے تو وہ امیدیں تھوڑا دم توڑ گئی تھی کہ اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا، خوشدل شاہ ایک میچ ونر کے طور پر آپ نے رکھا ہوا ہے اسے، لیکن ان کی پرفارمنس نہ ہونا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ رول پلے نہیں کر پائے جس کے لیے انہیں آپ نے ٹیم میں رکھا؟ دیکھیں T20 کے اندر 5 یا 6 بیٹسمین اگر آپ کھلا رہے ہو تو سب سکور نہیں کرتے. اگر آپ دونوں طرف سے دیکھیں تو 2-3 بیٹسمین سکور کرتے ہیں. اگر ایک 100 کر دے اور ایک 50 کر دے تو آپ 200 چیز کر لیتے ہیں یا 200 آپ بنا لیتے ہیں.
تو ہوتا ہے یہی ہے کہ سم ٹائم جب آپ اتنے بڑے چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جو اوپنرز ہوتے ہیں ان کا رول تو یہی ہے کہ اس کو سرکل سے فائدہ اٹھائیں, اس میں وکٹ بھی جا سکتی ہے. کیونکہ جب آپ رسک فری گیم کھیلیں گے, یعنی رسک لینا پڑے گا, رسک فری کھیلیں گے تو پھر تو آپ رنز نہیں کر سکتے, اور اگر آپ بالکل جو ہے رسک لے کر کھیلیں گے تو پھر آپ کے پاس یہی چانس ہے کہ کچھ وکٹیں بھی گریں گی. لیکن جو ہماری بیٹنگ لائن ہے جس میں جیسے ہمارے پاس ٹم ڈیوڈ ہیں, رائلی ہیں, پولارڈ ہیں, تو وہ اتنے بڑے پلیئر ہیں کہ وہ اکیلے ہی ان میچز کو, ہاں خوشدل کا یہ ہے کہ خوشدل شاید جس ٹائم پر رائلی کھیل رہا تھا اس ٹائم پر وہ اس کو ایک سپورٹنگ رول میں وہ کام کر رہا تھا. ایک دو شاٹس اس کی اچھی لگی ہیں, اور اگر شاید ایک دو چھکے مار دیتا تو ہم شاٹ تھوڑا جلدی, لیکن اس سے زیادہ ہم کیا اچھا ایکسپیکٹ کریں کہ 242 ہم نے جو ہے نا چیز کر لیا. آپ کو فتح مبارک ہو, اور سوال یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اس ٹورنامنٹ کے سٹارٹ سے پہلے ملتان سلطانز کی جو بولنگ تھی اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, اور ملتان سلطانز نے جس طرح سے فتح سمیٹی ملتان کے اندر تو امیدیں جاگ گئی تھیں. آج اس بولنگ لائن کے خلاف 242 بننا, گریٹ برائن لارا کہتے ہیں کہ کرکٹ میں ایکسکیوزز نہیں ہوتے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی اچھی آپ کی بولنگ لائن ہے, 38 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں پشاور زلمی نے, اس کے باوجود 242 رنز بنائے, تو وہ اچھی لائن پر ہوئیں تو وہ بال ڈاٹس ہوئیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالرز سے بھی غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیں اچھی جگہ پر بھی بالوں کو چھکے لگیں, یہ نہیں ہے کہ ساری بیٹ بالز تھیں. یہ بیٹسمین کو بھی آپ کریڈٹ دیں کہ ہمارے بالرز نے اچھی جگہ پہ بال کی, لیکن پھر بھی انہوں نے باؤنڈریز ماری ہیں, چھکے مارے ہیں, چوکے مارے. بالنگ پہ ہمارے شروع سے بات ہو رہی تھی, لیکن ہمیں ایک تھوڑا سا جھٹکا لگا تھا جب ہمارے دھانی انفٹ ہوئے, جاش لٹل انفٹ ہوئے, اور ہمارے پارنل جو تھے وہ بھی انفٹ ہو گئے. 3 ہمارے مین جو تھے ہماری پکس تھیں, ایک ہمارے پلیٹینم کی پک تھی, اور جو ہے باقی 2 گولڈ کی اور ڈائمنڈ کی پکس تھیں. تو وہ پکس جب ہماری ہوئیں تو ہمیں پھر ریلائی کرنے, لیکن میں تو پھر بھی کریڈٹ اپنے بالرز کو دوں گا کہ بالکل ینگ ہیں. 2 اس میں ہم ایمرجنگ بالر ہر میچ میں کھلا رہے ہیں, تو جو ہمارا ایمرجنگ ایک احسان اللہ ہے وہ ہمارا مین بالر بن گیا اس وقت. تو کریڈٹ تو ہم دیں گے اپنے بالرز کو کہ وہ ٹھیک ہے, یہ کرکٹ ہے, T20 ہے, اس میں آپ کو رنس پڑتے بھی ہیں, آپ رنس مارتے بھی ہیں, اور روزانہ ایک نیا گیم ہوتا ہے, اور ہم روزانہ سوچتے ہیں کہ کیا اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں بہتر کرنی ہیں, اور زیادہ ہم اچھی لائن پہ کریں گے تو اور زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. ابھی آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ وینیوز پہ ڈفرینٹ طرح کی پچز دیکھی گئی ہیں, اور یعنی کہ ڈفرینٹ طرح کی کرکٹ کھیلنی پڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی جو وکٹس ہیں یا ان کنڈیشنز میں ایک کیپٹن کا کیا رول ہوگا ان سائڈ دا گراؤنڈ اور آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ, جو آپ کا تھنک ٹینک ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ آپ پلان بناتے ہیں میچ سے پہلے مختلف چیزوں میں. آج کل تو میچ اپس ہیں, ڈیٹا ہے, ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ کس بالر. لیکن میں ایک آپ کو بتاؤں کہ جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہیں تو میچ اپس اور ڈیٹا وہ بھی تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پھر آپ کی ان کی جو ویک ایریاز ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہوتی ہیں. جب آپ کنڈیشن بہتر ہو تو جتنے بیٹسمین جو اگر ان کی جو ویک ایریاز ہیں وہ بھی ایکسپوز نہیں ہوتے. پھر جو جن کی جو شاٹس اس دن وہ یعنی عام طور پہ وہ شاٹیں نہیں کھیلتے ہیں, ایسی کنڈیشن پہ وہ شاٹیں بھی لگ جاتی ہیں. تو کپتان کا رول یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں ہوگا یہ کہ جب آپ ایسی پچ پہ اترتے ہیں یا ایسے گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 200 رن تو بنیں گے, یعنی آپ ایک یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ڈفرینس ہے وہ 30, 40, 25 رنس کا ہے. تو کوئی بھی اچھا کپتان ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے ان کو 150 پہ آؤٹ کرنا ہے یا 120 پہ آؤٹ کرنا ہے. وہ یہی سوچے گا کہ جو ڈفرینس ہے وہ جو 25-30 رن ہیں میں کسی طرح سے ان کو بچا لوں. اور وہ یہ ریئلسٹک ہو کر سوچے گا کہ جو 20 اوور ہیں اس کے اندر اگر میں 200 رن پہ ان کو روک لیتا ہوں تو 200 رن بن جائیں گے, 200 رن ہم چیز کر لیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم ان کو جلدی کم رن پہ آؤٹ کریں تو وہاں پر پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 رن کا 25 رن کا یہی ایک ڈفرینس ہے ایسی پچز کے اوپر, کہ آپ اگر کسی کو اگر آپ 25-30 زیادہ بن گئے تو آپ سے زیادہ ہو جائیں گے, لیکن اگر کم آپ نے روک لیا ان کو تو آپ کے جیتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں.